بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے کیا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے؟ حدیث شریف ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ نیک اولاد ہے جو والدین کے مرنے کے بعد دعائے خیر کرتی رہے۔ اول تو اولاد کا صالح بن جانا مستقل صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک کہ وہ کوئی بھی نیک کام کرتی رہے گی اپنے آپ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مستقل ذخیرہ والدین کے لیے ہے۔ ایک نیک عورت کا قصہ روز میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اور اسی پر میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کیجیو اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھیو۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعہ کو وہ ماں کی قبر پر جاتا، قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور اس کے لیے اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا۔ بیٹے نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہو۔ اس نے کہا، تو ہر جمعہ کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ جب تو آتا ہے سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا۔ مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعے کو اہتمام سے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ تم جو ہر جمعہ کو ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنا۔ اس کے بعد سے میں نے اور بھی زیادہ اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی شب میں آخر رات میں جامع مسجد جا رہا تھا تاکہ صبح کی نماز وہاں پڑھوں۔ صبح میں دیر تھی، راستے میں ایک قبرستان تھا، میں وہاں ایک قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سب قبریں شق ہو گئیں اور اس میں سے مردے نکل کر آپس میں ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں ایک نوجوان بھی قبر سے نکلا جس کے کپڑے میلے اور وہ مغموم سا ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں آسمان سے بہت سے فرشتے اترے جن کے ہاتھوں میں خوان تھے، جن پر نور کے رومال ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ ہر شخص کو ایک خوان دیتے تھے، جو خوان لے لیتا وہ اپنی قبر میں چلا جاتا۔ جب سب لے چکے تو یہ جوان بھی خالی ہاتھ اپنی قبر میں جانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس قدر غمگین کیوں ہو اور یہ خوان کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ خوان ان ہدیہ کے تھے جو زندہ لوگ اپنے اپنے مردوں کو بھیجتے ہیں۔ میرے لیے اور تو کوئی ہے نہیں جو بھیجے، ایک والدہ ہے مگر وہ دنیا میں پھنس رہی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنے خامد اور بچوں میں مشغول رہتی ہے، مجھے کبھی بھی یاد نہیں کرتی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کو اس لڑکے کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر پہنچا، اس کی والدہ کو پردے کے پیچھے بلایا اور اس سے اس کے لڑکے کے متعلق پوچھا اور یہ خواب اسے سنایا۔ اس عورت نے کہا، بے شک وہ میرا لڑکا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری گود اس کا بستر تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے 1000 درہم دیے کہ میرے لڑکے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کو صدقہ کر دینا، میں آئندہ ہمیشہ اس کو دعا
اور صدقے سے یاد رکھوں گی، کبھی نہ بھولوں گی۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پھر ایک دفعہ خواب میں اس مجمع کو اسی طرح دیکھا اور اس نوجوان کو بھی بڑی اچھی پوشاک میں اور بہت خوش دیکھا۔ وہ میری طرف دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ، حق تعالی شانہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تمہارا ہدیہ میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام و احسان ہے اور لطف و کرم ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ مر جانے کے بعد جب کہ اس کے اعمال کا وقت ختم ہو جائے، وہ عمل کرنے سے بیکار ہو جائے اور وہ قبر میں میٹھی نیند پڑا سوتا رہے اور اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا فرما دیا۔ بس اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے، تو اس کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حقیقت میں اولاد کے لیے بھی خیر خواہی ہے اور اپنے لیے بھی کرامت ہے۔